سال 2018 میں سینٹ انتخابات میں دھاندلی کے خلاف تحقیقات کرنے والی کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے بعد جماعت اسلامی کے رہنما سینیٹر مشتاق احمد خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں اس کمیٹی کو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، اور جو کمیٹی بنی ہے وہ تو خود قابل تفتیش ہے، وہ کیا تفتیش کرے گی۔ اور یہ پوری پارٹی جو ہے، خود چیئرمین عمران خان جو اس پارٹی کے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہماری 20 MPA فی MPA 5 کروڑ 1 ارب روپے میں بک گئے ہیں، تو یہ پوری پارٹی ہی قابل تفتیش ہے۔ اس پارٹی کے اور اس کی کمیٹی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک ایسی کمیٹی بنائی ہے جو منتخب سینیٹر کو بلاتا ہے، جس کو اپنے MPAs نے ووٹ دیا ہے، اور جس کے الیکشن کا جیت کا جینون نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے۔ اس کمیٹی میں ایک بندہ ہے نان الیکٹڈ، اور دوسرا جو اس کے ممبر ہیں وہ ریزرو سیٹ پہ ہیں۔ تو ایک نان الیکٹڈ کمیٹی، ایک نان الیکٹڈ افراد پر مشتمل ایک الیکٹڈ سینیٹر کو کیسے یہ ایوان بالا کی اور یہ سینیٹرز کی توہین۔ نمبر 2۔ نمبر 3 یہ کہ میں تو خود وزیر اعظم صاحب کو امپوز سلیکٹڈ مانتا ہوں، وہ کوئی لیجیٹیمیٹ حق نہیں رکھتا، اس کی مینڈیٹ جعلی ہے، تو اس کی کمیٹی کی اور اس کی پارٹی کی کیا حیثیت ہوگی۔ نمبر 3، میں اس لیے یہاں آیا ہوں، دو چیزیں تھیں۔ میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ کمیٹی کو میں کوئی قانونی حیثیت مانتا ہوں، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ میں دو چیزوں کی وجہ سے، ایک، جماعت احتساب کی بات کرتی ہے اور اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتی ہے، اس لیے میں آیا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جماعت ہر فورم پر احتساب اور محاسبے کے لیے تیار ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، گزشتہ 5 دنوں سے 25 فروری کو انہوں نے اخبارات کو اور ٹی وی کو لیک کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا ہے، لیکن آپ ہی سے تو لیک ہوا ہے، اور ٹی وی پہ مسلسل میرا نام اور میری تصویریں اور اخبارات پہ چلتی ہیں کہ جس کو جوڑا جاتا ہے کہ کم ووٹوں سے کیسے سینیٹر بنے۔ یہ کریکٹر اسیسینیشن ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اور یہ ایک بہت بڑا گناونا جرم ہے جو کہ ان لوگوں نے کیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ لوگ، ان لوگوں کو یہ علم نہیں ہے، ان لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ممبران کتنے تھے، خیبر پختونخوا اسمبلی کا 2018 میں تھریش ہولڈ کتنا تھا، خیبر پختونخوا اسمبلی سے کتنے سینیٹرز نے منتخب ہونا تھا۔ اگر یہ لوگ خود یہ رزلٹ چیک کر لیتے، ان کو مجھے بلانے کی ضرورت نہ پڑتی، یا میرے اثاثے دیکھ لیتے، میری پارٹی کے اثاثے دیکھ لیتے، میری پارٹی لیڈر کے اثاثے دیکھ لیتے، میری پارٹی کی ہسٹری دیکھ لیتے، تو کم از کم یہ نہ بناتے کہ جماعت اسلامی کا کوئی سینیٹر بھی اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہو سکتا ہے۔ جو ایشو ہے سینٹ کے الیکشن میں خرید و فروخت کا، بڑا کلیئر ہے، میں آپ کو بتاؤں، اور وہ میں نے ان کو بھی بتا دیا۔ صورتحال بڑی واضح ہے کہ خود وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ 20 MPA ہمارے 5 کروڑ کی MPA 1 ارب پہ بکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے وزیر اعظم کو بلائیں، اس کے بعد اس 20 MPA کو بلائیں۔ ان 20 MPA نے کہا ہے کہ ہمیں یہ پیسے اسد کیسر کے گھر پہ پرویز خٹک کے ذریعے سے نامزد سینیٹرز نے دیے ہیں، ان کے جو PTI کے نامزد سینیٹرز ہیں، گویا بکھے بھی PTI والے ہیں اور خریدے بھی گئے، خریدنے والا بھی PTI والا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے ان کو آغاز وزیر اعظم سے، اسد کیسر سے، پرویز خٹک سے، اور اپنے 20 MPAs اور اپنی پارٹی کے لوگوں سے وہ شروع کرنی چاہیے۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ راجہ ظفر الحق صاحب جب چیئرمین سینٹ کے لیے کھڑے تھے، ان کی اکثریت کو اقلیت میں کیسے بدل دیا گیا، اور پھر حاصل خان بزنجو جب نو کانفیڈنس ہوا اور وہ کھڑے تھے تو ان کی اکثریت کو اقلیت میں کیسے بدل گیا۔ اس حکومت نے یہ کیا ہے، انہوں نے سینٹ کے اندر یہ پیسوں کا لین دین اور اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کا یہ گراؤنا کام جو ہیں وہ کیا ہے۔ اور ابھی جو سینٹ کے ٹکٹ انہوں نے دیے ہیں، اس میں ڈوئل نیشنلٹی والے ہیں، اس میں پاناما پیپرز والے ہیں، اس میں سگریٹ مافیا ہے، اس میں شوگر مافیا ہے، اس میں تمام مافیاز جو موجود ہیں، یہ خود خرید و فروخت والوں کو اہمیت دیتے ہیں، نظریاتی کارکن کو اہمیت نہیں دیتے، تو یہ خود اس کو پروموٹ کرنے والے ہیں۔ اور آخری بات میں یہ کروں کہ جو جوڈیشل کمیشن اس کے لیے بننا چاہیے چیف جسٹس کی سربراہی میں،
وہ سب سے پہلے وزیر اعظم کو بلائیں, پھر ان کے 20 MPs کو بلائیں, پھر جس کو وہ ضروری سمجھے اس کو بلائیں, اور اس کے ساتھ سینٹ میں جو 2 دفعہ, ایک دفعہ چیئرمین اور دوسرے بار نو کانفیڈنس, اس میں جو کچھ ہوا ہے اس کو بھی بلائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ PTI میں ایک فارورڈ بلاک بن چکے ہیں کئی, اس کے اندر ایک بغاوت ہیں اور نظریاتی کارکن اس میں نظر انداز ہیں, اور ایک بدترین شخص کل کے سینٹ الیکشن میں خیبر پختونخوا میں ان کی منتظر ہیں, اس لیے یہ دوسروں کے اوپر ملبہ ڈالنا چاہتی ہیں. شکریہ. استاد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو یہ نوٹس انہوں نے جاری کیا ہے کہ انلیگل آپ اس کو سمجھتے ہیں, اس کمیٹی کو جو نوٹس جاری کیا ہے اس کو آپ کسی فورم پہ چیلنج کریں گے؟ میں اپنے قانونی معاونین سے مشورہ کر رہا ہوں, اور میں انہوں نے جو نوٹس جاری کیا ہے, پھر انہوں نے جو کریکٹر اسیسینیشن کی اور الزام تراشی کی ہے میری اور میری پارٹی کی, میں اس کے اوپر قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہوں. اچھا مشتاق صاحب, گزشتہ جو دور حکومت تھا PTI کا خیبر پختونخوا میں, اس میں تو جماعت اسلامی ان کی اتحادی تھی, تو بینگ اتحادی انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تھا. اور دوسری بات ہے سر, پاناما پیپرز میں تو جماعت اسلامی بھی ایک بڑی اہم سٹیک ہولڈر تھی, سپریم کورٹ میں گئی تھی دوڑ کے. ایک کیس کا تو ڈیسیژن ہو گیا, باقی 449 ہیں یا جتنے بھی ہیں تو ان کا آج تک نہیں ہوا, نہ کبھی جماعت اسلامی نے. 2018 میں سینٹ کا الیکشن میں اور ANP اتحادی تھے, 7 ووٹ جماعت اسلامی کے تھے, 5 ووٹ ANP کے تھے, میں 12 ووٹوں سے سینیٹر بنا ہوں, اور یہ الیکشن کمیشن کا ریکارڈ پہ موجود ہے, اور اس کے بھی ثبوت ہیں کہ ANP نے مجھے ووٹ دیے ہیں. میں آپ کو ایکسپلین کر لیتا ہوں. ANP کے امیدوار کو 5 ووٹ ہوئے, وہ ایلیمینیٹ ہوا. تو اگر آپ نے سینٹ کا الیکشن کنڈکٹ کیا ہو, جب وہ ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں دوسرا نام کس کا لکھا ہوا ہے. تو ان 5 کے 5 میں دوسرا نام میرا تھا, تو وہ 500 ووٹ مجھے ٹرانسفر ہو گئے, اور اسی طرح مجھے پتہ چل گیا کہ 7 ووٹ میرے اور 5 ووٹ ANP کے, 12 سے میں سینیٹر بن گیا ہوں. جہاں تک پاناما پیپرز کا ہے, ہم نے چیف جسٹس سے پہلے بھی درخواست کی ہے, اب بھی درخواست کرتے ہیں کہ 436 افراد جو ہیں ان تمام کو, جو قومی مجرم ہیں, کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور اس کو ایک لاجیکل اینڈ دی جائے. تھینک یو.